السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وفاقی حکومت کو ججز کی سیکیورٹی اچھی کیوں نہیں لگتی؟ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا ہوا؟ گجرانوالہ کے کمشنر کے کتے کا کیا مسئلہ ہے؟ اور وزیر اعظم عمران خان کو آزاد کشمیر کے لیے کیسا وزیر اعظم چاہیے؟ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، بڑا دلچسپ اجلاس۔ اس اجلاس میں دیگر مدعات بھی تھے، لیکن اس میں سب سے اہم چیز تھی سیکیورٹی، اور سیکیورٹی میں تان آ کے ٹوٹی ججز پر۔ لیکن یہ معاملہ آگے چل کر میں ڈسکس کرتا ہوں۔ اصل چیز ہے وزیر اعظم عمران خان کو کس طرح کا وزیر اعظم چاہیے آزاد کشمیر کے لیے۔ سنا ہے کہ عمران خان صاحب کو وسیم اکرم پلس کی طرح کا وزیر اعظم، یعنی عثمان بزدار کی طرح کا وزیر اعظم، محمود خان کی طرح کا وزیر اعظم وہاں کے لیے چاہ رہے ہیں۔ 3 نام وہاں پر چل رہے تھے۔ ایک نام وہی تنویر الیاس صاحب، ایک نام تنویر الیاس کو روکنے کی کوشش کرنے والے بیرسٹر سلطان محمود صاحب، اور ایک نام چودھری انوار الحق سابق اسپیکر۔ یہ نام تو چل ہی رہے ہیں، مگر عمران خان صاحب ابھی لگا رہے ہیں حساب کتاب جس طرح عثمان بزدار صاحب حساب کتاب میں آئے تھے، وہ حساب کتاب لگا رہے ہیں۔ کچھ مشاورت بھی چل رہی ہے اور حساب کتاب بھی چل رہا ہے، کوئی تھوڑا سا پڑھائی لکھائی بھی چل رہی ہے کہ کس قسم کا وزیر اعظم وہاں پر کام آئے گا، کیونکہ آزاد کشمیر کا معاملہ بڑا حساس ہے۔ تو عمران خان صاحب کو وہاں پر وہ بندہ چاہیے جو عمران خان صاحب کے لیے جو وہ کہیں اس پر عثمان بزدار صاحب کی طرح آنکھیں بند کر کے عمل کریں۔ اب وہاں پر جو تگڑے 2 نام چل رہے تھے وہ تھے سردار تنویر الیاس صاحب، اسلام آباد والے صاحب، راولہ کوٹ سے ان کا اصل تعلق ہے، باغ سے وہ الیکشن لڑے اور مال بہت ہے۔ وہ میں نے بتایا تھا نا کہ وہ کل پرسوں جب ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاس دولت کتنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے یاد تو نہیں ہے میرے احساس سے کتنے، بس اربوں خربوں میں ہیں۔ تو ہنس کر انہوں نے کہا تو ان کے پاس مال بہت ہے، دھن دولت بہت ہے۔ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے ہی الیکشن لڑے تھے۔ ویسے ہر ایم این اے جو ہوتا ہے یا ایم ایل اے، کشمیر میں تو ایم ایل اے ہے، تو وہ تو ظاہر ہے وزیر اعظم بننے کی ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، لیکن وزیر اعظم بننے کے لیے پورا منصوبہ بنا کر مال دھن دولت سامنے رکھ کے کہ جی اتنے پیسے خرچ کرنے میں نے وزیر اعظم بننے کے لیے، تو وہ یہ سوچ کر آئے تھے۔ اور پھر ان کا کہا جا رہا ہے کہ ان صاحب نے وہ جو 1 ارب روپے کسی افسر کو دیے تھے، ان افسر کے متعلق بھی پتہ چلا کہ ان کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ وہ جو اپنا ایک انٹرنل ہوتا ہے فوجی ادارے کا، فوج کا، تو بریگیڈیئر صاحب کا نام لیا گیا تھا، تو بریگیڈیئر صاحب کے لیے سنا ہے کہ کورٹ مارشل کی کارروائیاں شروع ہو گئی ہوئی ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ اندر کے معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ، لیکن یہ خبر آئی ہے کہ ان کے لیے ہو گئی ہے کارروائی۔ جب وہ ان کے لیے کارروائی ہو گئی تو پھر شک ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہوا ہے، شاید وہ وزیر اعظم نہ بن سکے۔ اور ظاہر ہے وہ اتنا بڑا اسکینڈل ہے کہ جی 1 ارب روپے انہوں نے پیشکش کی تھی اور کچھ پیسے دیے بھی ہیں۔ اب اس پر تحقیقات ہوگی، کورٹ مارشل میں کچھ ثابت ہوگا نہیں ہوگا، لیکن فی الحال لگ رہا ہے کہ ان کے چہرے پر مارک لگ گیا ہے، وہ کراس لگ گیا ہے۔ اچھا، اب دوسرے ہیں بیرسٹر سلطان محمود صاحب، وزیر اعظم رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے زمانے کے، پی ٹی آئی کے ساتھ رہے ہیں، پچھلے کافی 4-5 سالوں سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ تو یہ صاحب جو ہیں بیرسٹر سلطان محمود صاحب جو ہیں، یہ بھی وزیر اعظم بننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور لابنگ میں اتنے آگے چلے گئے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے سب سے چہیتے سردار تنویر الیاس صاحب کا راز ان پر الزام ہے، انہوں نے پیسے دیے، ان پر الزام ہے کہ انہوں نے پیسے دینے والا معاملہ ایکسپوز کیا، بے نقاب کیا۔ تو اسی وجہ سے ان کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ کراس لگ سکتا ہے ان کے نام پر بھی، کہ بھئی آپ نے پارٹی کے اندر ہی لابنگ کرنا شروع کر دی، پارٹی کے اندر ہی اپنے لوگوں کو خراب کرنا شروع کر دیا، اور عمران خان صاحب جن کو وزیر اعظم بنانا چاہ رہے تھے ان کو انہوں نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ ان کے ساتھ شاید وہ ہو سکتا ہے جو علیم خان کے ساتھ پنجاب میں ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں کہ علیم خان لابنگ کر رہے تھے، اور پھر عمران خان صاحب نے علیم خان صاحب کہتے ہیں، لوگ شک کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے علیم خان کو نیب کے ذریعے اٹھوا لیا تھا، اور وہ ان پر الزام عائد ہوا کرپشن کا۔ اور تب کیونکہ نئی تبدیلی آئی تھی، نیا پاکستان بن رہا تھا، بنیادیں رکھی جانی تھی، تو بنیاد جو ہے وہ کلر والی اور سیم اور تھول والی اینٹ سے تو نہیں رکھا جا سکتا، تو کرپشن کی سیم تھی، کرپشن کا تھور تھا عمران خان صاحب کے بقول، تو وہ پھر انہوں نے اس اینٹ کو باہر کر دیا تھا تاکہ بنیادوں میں عثمان بزدار ٹائپ مضبوط سچل اینٹیں ہوں۔ اور وہ پھر عثمان بزدار صاحب نے جو ٹیکے لگائے ہیں پنجاب کو، جس طرح کے وہ طاہر خورشید صاحب کے ساتھ مل کے
وہ بھی اب دنیا یاد کرے گی، اور آنے والے وقتوں میں کہتے ہیں کہ بھول جائیں گے لوگ کرپشن کے ساری داستانوں کو، کرپشن کے سارے الزاموں کو۔ باقی تو یہ کرتے تھے نا کہ جی کرپشن کے لیے وہ انڈا مرغی دیتی تھی سونے کا، تو انڈا آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مرغی پہ مرغی ذبح ہو رہی ہے، تو بہرحال تو وہ انہوں نے اندر کر دیا تھا علیم خان صاحب کو، اور راستہ صاف کر دیا تھا ان کا، کیونکہ حساب کتاب میں بن رہے تھے عثمان بزدار صاحب۔ تو اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر سلطان صاحب جو ہیں وہ بھی شاید بن سکیں، ان کا بھی بڑا کم چانس ہے۔ تو عمران خان صاحب، چودھری جو انوار الحق صاحب ہیں سابق اسپیکر، شاید ان کا امکان ہو، مگر جو لگ رہا ہے، جو پتہ ہے، جو کچھ پتہ چل رہا ہے، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں یعنی ادھر ادھر سے، اس کے مطابق خان صاحب کوئی عثمان بزدار ٹائپ ہی بندہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے پاس 2 صوبے ہیں مکمل پاکستان میں، ایک خود ہیں مرکز میں، پاکستان میں ان کے پاس 2 صوبے ہیں، ایک ہے پنجاب، ایک ہے خیبر پختونخوا۔ پنجاب میں عثمان بزدار جس کو وسیم اکرم پلس کہتے ہیں، اور اس کو محمود خان کو سلیم صافی عثمان بزدار پلس کہتے ہیں۔ سلیم صافی کے پی کے حالات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، تو وہاں پر اسی طرح کا آزاد کشمیر میں بندہ لگانا چاہ رہے ہیں۔ ویسے جو وسیم اکرم پلس ہیں یعنی عثمان بزدار صاحب، ان کی حکمرانی کا بھی کمال ہے۔ وہاں سے ان کے ایک وزیر نے حشام انعام صاحب ہیں، انہوں نے ریزائن کیا ہے، سماجی بہبود کے وزیر ہیں وہ، انہوں نے ریزائن ان سے لیا گیا ہے، انہوں نے کیا، انہوں نے ریزائن میں لکھا ہے کہ میں علی امین گنڈاپور اور گورنر شاہ فرمان سے تنگ آ کر ریزائن کر رہا ہوں۔ یعنی وہ لکھتے ہیں کہ عثمان اپنا محمود خان صاحب سے تنگ آ کر، یعنی اتنی مداخلت ہے وہاں پر بھی، جیسے پنجاب میں ہے وہاں پر بھی اتنی مداخلت ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اور گورنر صوبہ چلا رہے ہیں، وزیر اعظم بنی گالہ سے صوبہ چلا رہے ہیں جیسے پنجاب چلا رہے ہیں۔ تو اسی لیے عمران خان صاحب آزاد کشمیر کو بھی اسلام آباد سے بنی گالہ سے چلانے کے لیے وہاں پہ کوئی عثمان بزدار اور محمود خان پلس ٹائپ کوئی وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں۔ تو پھر پہلے کتے پہ آ جاؤں یا پہلے کابینہ پہ؟ کابینہ کا معاملہ بہت سنگین ہے، بہت اہم ہے، وہ تو ایک دلچسپ سا معاملہ ہے نا، یہ بڑا سنگین ہے۔ کابینہ میں آج جو وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے بریفنگ دی ہے کابینہ کے اجلاس کے متعلق، اس میں باقی ظاہر ہے بہت لمبا چوڑا ایجنڈا ہوتا ہے، 20 عمران خان صاحب بہت کام کرتے ہیں۔ کابینہ کا ہر اجلاس کم از کم 25-26 نکاتی ایجنڈا پر ہوتا ہے، اور ہر نقطے پر بات ہوتی ہے۔ عمل ہو نہ ہو، عمل کس نے کرنا ہے، عمل ہو نہ ہو الگ بات ہے، فیصلے بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو بڑے بڑے فیصلے ہوئے، اور اس میں ظاہر ہے انتخابی اصلاحات کا معاملہ، EVM کا معاملہ وغیرہ، اس میں بابر عوان صاحب نے بریفنگ دی ہے۔ لیکن اصل ایشو تھا سیکیورٹی کا، اور سیکیورٹی میں یہ چیز سامنے آئی ہے، انکشاف ہوا ہے کہ وفاقی کابینہ کے پاس، وفاقی حکومت کے وزراء کے پاس یا وفاقی حکومت کی شخصیات کے پاس سب سے کم سیکیورٹی ہے، اور سب سے زیادہ سیکیورٹی ہماری عدلیہ کے پاس ہے، جوڈیشری کے پاس ہے۔ لہٰذا وہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو سیکیورٹی ہے اور یہ پروٹوکول ہے، یہ جو علل تللے ہیں، یہ ختم کروانے، یہ واپس لینے، تو پھر یہ آج کہا گیا کہ تھریڈ کمیٹی کی منظوری دی گئی ہے۔ اب تھریڈ کمیٹی ہوگی، وہ کمیٹی یہ انداز جب ان کو کوئی درخواست دے گا، سیکیورٹی سب کی واپس لی جائے گی، پھر کہا جائے گا کہ جس کو خطرہ ہے، جس کو کہیں سے خطرات ہیں، دھمکیاں مل رہی ہیں، یا تو وہ درخواست دیں گے، تو اس کے بعد ان کو سیکیورٹی اکارڈنگلی دی جائے گی کہ کس کو کتنا بڑا خطرہ ہے، وہ کمیٹی اسیس کرے گی، کمیٹی دیکھے گی، جائزہ لے گی کہ جناب فلاں شخصیت کی درخواست آئی ہے کہ مجھے 10 پولیس والے چاہیے، 2 گھر کے لیے چاہیے، 2 مجھے میرے ساتھ، یا 1 گاڑی میرے ساتھ جائے، سپوز فرض کر لیتے ہیں، تو وہ دیکھیں گے کہ جی ان کو کتنی سیکیورٹی چاہیے، کتنی ضرورت ہے، کتنا بڑا تھریٹ ہے، تو یہ کمیٹی بنے گی۔ لیکن یہاں پر عدلیہ، جوڈیشری کو پن پوائنٹ کر کے ان کا ذکر کرنا، اور آج کے حالات میں جب نظر آ رہا ہے کہ آنے والے حالات پاکستان میں خاکم بدن، مطلب میرے منہ میں خاک، کہ جو افغانستان کی صورتحال بن رہی ہے، یا جس طرح وہ ایک TTP کے پاکستان کے سربراہ کے نام کا انٹرویو جو چل رہا ہے، تو جس طرح پاکستان پہ ظاہر امن و امان کی صورتحال کے خدشات ہیں، تو ایسی صورت میں جوڈیشری کو یہ کہہ کے کہ جوڈیشری کے پاس، ہمارے ججز کے پاس زیادہ سیکیورٹی ہے، یہ خدشے کا اظہار کرتی ہے کہ حکومت جوڈیشری سے کچھ چاہتی ہے۔ ویسے وہ سندھ والا معاملہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، کل اس پر ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، اس پر بات ہو چکی ہوئی ہے، اور کل پورے ہڑتال بھی ہے ملک گیر وکلا کی۔ تو جوڈیشری کے لیے یہ بات کہنا کہ جوڈیشری کے پاس زیادہ سیکیورٹی ہے، مطلب زیادہ ہے، تو واپس لینی ہے نا،
پیسے بھی بتائے ہیں کہ کتنے کروڑ روپے خرچ آتے ہیں، کتنے 100 کروڑ روپے خرچ آتے ہیں، ملینس میں انہوں نے بتائے. تو وہ کابینہ کے اجلاس میں جو سب سے امپورٹنٹ ان کو لگا وہ یہ کہ جوڈیشری کی سیکورٹی واپس لی جائے. اب ظاہر اس کے پیچھے مقاصد ہوں گے. پچھلے دنوں جب یہ فیصلہ ہوا تھا، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جناب یہ سیکورٹی اور پروٹوکول سارے واپس لیے جائیں، تو خیبر پختونخوا حکومت نے پہل کی تھی، فوری طور پر سب کو کہا تھا جناب واپس دے دیں. تو ہمارے دوست ہیں الجزیرہ انٹرنیشنل کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو حمید اللہ خان صاحب، انہیں بھی کہا گیا کہ جناب سیکورٹی اپنی واپس لو. اور ان کی میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، پچھلے دنوں بھی ان کے ایک بھائی قتل ہوئے تھے، 16 قتل ہوئے ہیں ان کی فیملی کے، 16 کہنے کی صرف بات ہے، عذاب قیامتیں گزری ہوئی ہیں. تو پھر انہوں نے بہرحال وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جی انہوں نے وہاں پہ پولیس کو اور لوکل سب کو پتہ تھا، تو انہوں نے کہا چلے ہم آپ کو نا اس پہ آپ درخواست دے دیں، تو آپ کو جب تک اسٹیٹس کو رہے گا تو آپ کو سیکورٹی واپس کر دیں گے. تو اصل چیز یہ ہے کہ سیکورٹی پروٹوکول ان دونوں میں فرق کر کے لوگوں کی زندگیاں بچانی ہیں. اور عدلیہ اور جوڈیشری کو اگر حکومت پن پوائنٹ کر رہی ہے تو جوڈیشری سے بڑے عرصے سے حکومت وہ ہے شکوہ کناں ہے، حکومت کو پریشانی ہے، تکلیف ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، اچھا کام نہیں کر رہی، ہمارے بادشاہ سلامت جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے. تو ممکن ہے کوئی ایسا کام جوڈیشری سے لینا ہو تو جس وجہ سے حکومت یہ کر رہی ہے. یہ خدشہ ہے مجھے، لیکن امید کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. تو اب کابینہ سے ڈائریکٹ چلتے ہیں گجرانوالا. وہ جو میں نے بات کی تھی عثمان بزدار صاحب کی کہ وہ کشمیر کے لوگ اب ڈر گئے ہوں گے کہ عثمان بزدار ٹائپ اگر ہمیں وزیر اعلیٰ ملا تو پھر ان کی جو انتظامیہ ہوگی وہ تو اپنے کتے ڈھونڈتے پھرے گی گجرانوالا کے کمشنر کی طرح. تو ہمارا کیا ہوگا؟ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے رکشہ میں، وہ منادی کرنے والا اسپیکر، وہ جو نہیں ہوتا پرانے وہ اسپیکر، وہ لگا ہوا ہے، لاؤڈ اسپیکر وہ لگا ہوا ہے، اور اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ جی جناب کمشنر صاحب کا کتا جرمن شیفرڈ وہ لاپتہ ہو گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، جس کو بھی نظر آئے وہ کمشنر ہاؤس پہنچا دے، ورنہ اگر کسی کے پاس سے پایا گیا تو اس کی خیر نہیں ہے. چلیں، کتا قیمتی گم ہو گیا. کتا ایک پالتو جانور ہے، بہت وفادار جانور ہے، اور کتا اگر کسی کا گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنا بھی چاہیے. مجھے اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ کمشنر کا کتا کیوں ڈھونڈا جا رہا تھا، ڈھونڈنا چاہیے بھائی. کسی کی بکری گم ہو جاتی ہے، کسی کا بلا گم ہو جاتا ہے، بلی گم ہو جاتی ہے، وہ ڈھونڈتے ہیں لوگ. ظاہر ہے پالتو جانوروں کے ساتھ لوگوں کو پیار ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے بھائی. اسی طرح جس طرح گھر کے افراد ہوتے ہیں اسی طرح ہوتے ہیں، وہ بھی گھر کا حصہ ہوتے ہیں. ڈھونڈنا چاہیے. مجھے تو پریشانی نہیں ہے اس میں. مجھے پریشانی اس کی نہیں ہے، مجھے پریشانی اس کی تھی کہ جس سڑک پر گجرانوالا کی، کیونکہ ہم گجرانوالا قریب لاہور کے آتے جاتے رہتے ہیں، دوست بھی ہیں وہاں پہ، تو جس سڑک پر وہ رکشہ منادی کر رہا تھا، بارشوں کا موسم ہے، وہ سڑک کیچڑ ہوئی تھی. وہ نظر آ رہا تھا کہ سڑک کے پانی کے ساتھ نا وہ مٹی، یعنی وہاں پر بندہ پیدل نہیں چل سکتا اس سڑک پہ جہاں سے گزر رہا تھا رکشہ. گجرانوالا کی گلیاں، گجرانوالا کا حال. تو کمشنر صاحب ذرا کتے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ آج کل وہ تو ہے نہیں، بلدیاتی نظام تو ہے نہیں. عمران خان صاحب کی بادشاہت کے لیے وہ اچھا نہیں تھا، کیونکہ نواز شریف کے بلدیاتی نمائندے بیٹھے ہوئے تھے مسلم لیگ نون کے، تو وہ تو انہوں نے اڑا دیا اور سپریم کورٹ نے بحال کیا، اور سپریم کورٹ کو بھی نہیں مان رہے وہ سیکورٹی واپس لینا. میں نے کہا نا کوئی نہ کوئی کام ہوگا عدلیہ سے، اسی وجہ سے کوئی نہ کوئی کام نکلوانا چاہ رہے ہوں گے، اسی لیے سیکورٹی والا معاملہ وہ اصل بات تو یہ نکلی نا کہ پچھلی بار جو فیصلہ ہوا تھا کہ سیکورٹی اور واپس لی جائے گی وفاقی وزراء سے ادھر، تو اب آ کر دوسری بار جب یہ ذکر آیا تو پھر عدلیہ پر زور ہوا، پورا زور دے کر عدلیہ کا ذکر کیا گیا کہ عدلیہ کے پاس زیادہ سیکورٹی ہے، تو مطلب ہے کہ ٹارگٹ عدلیہ ہے کہ عدلیہ سے سیکورٹی واپس لونا تاکہ. تو وہ بہرحال وہ عدلیہ نے بحال کیا جن بلدیاتی اداروں کو. عمران خان صاحب، سپریم کورٹ نے، عدلیہ بھی چھوٹی موٹی عدالت نہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحال کیا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ ماننے کو فیصلہ تیار نہیں ہے. روزانہ بلدیاتی نمائندے جا کر وہاں پر کرتے ہیں احتجاج. تو وہ بلدیاتی نظام تو ہے نہیں، تو کمشنر اور یہ جو ہے اپنا انتظامیہ، ڈسٹرکٹ انتظامیہ، اس نے کرنا ہے شہروں کی صفائی ستھرائی کا کام، ان کے ذمے ہیں، یا وہ دیکھ بھال کر رہے ہیں، یا صوبائی حکومت. تو صوبائی حکومت کی مشینری بھی یہی ہے ظاہر ہے، ان کے ذریعے کروائیں گے. تو وہ کتا تو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن گجرانوالا شہر کا حال ان کو نظر نہیں آ رہا. گجرانوالا شہر جاؤ نا، مین روڈ جو بنی تھی بڑی اچھی بنی تھی، وہ مین روڈ کا بھی برا حشر ہو گیا ہوا ہے. تو بہرحال عمران خان صاحب کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں تو جو ہوا عمران خان صاحب کو جو عثمان بزدار کی تلاش ہے کشمیر کے لیے، تو کشمیری تو سب سے زیادہ پاکستان میں اگر کسی شہر میں آباد ہیں وہ ہے گجرانوالا میں، تو وہ تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ اگر ان کو بھی عثمان بزدار ملا تو آزاد کشمیر کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.